ہیڈلائنز آپ نے جانی. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. 14 غمناک داستانوں کو جنم دیا. 14 افراد جاں بحق ہو گئے. 59 افراد کی تلاش جاری ہے. کھنڈر بنے گل پلازا میں کولنگ کا عمل اور لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. امدادی کارروائیوں اور ملبہ ہٹانے کے لیے پاک فوج اور FWO کی بھاری مشینری اور دستے بھی شامل ہیں. چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے عمارت مخدوش ہے. زیادہ دیر اندر رہنا خطرناک ہے. اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان انور خان اور افضل خان موجود ہیں. سب سے پہلے انور خان کی جانب جائیں گے. انور، اس وقت سرچنگ آپریشن اور ریسکیو ٹیمز وہاں پر موجود ہیں. بتائیے گا آپ کے پاس تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں اور کہاں تک پہنچا ہے سرچ آپریشن؟ جی دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سرچ آپریشن جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے. تاہم اگر ہم بات کی جائے گی اس پورے آپریشن کی، تو اس آپریشن کے دوران مجموعی طور پر اب تک یہاں سے سرکاری طور پر 14 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے. لیکن اگر اس گل پلازا کے اگر ہم ڈیزائن کی بات کریں، اس کے احاطے کی بات کریں، اس پورے نقشے کی بات کریں کہ آنے سے قبل جو صورتحال تھی، تو مارکیٹ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 1200 سے 1500 سے زائد دکان والا یہ گل پلازا، اس کے ماہانہ جو ہے وہ مینٹیننس چارجز فی دکان 5,500 روپے وصول کیے جاتے تھے. تو 5,500 کے حساب سے ماہانہ 60 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو دکانوں کی اپنی ایک SOP بھی ہوتی ہے. اگر آپ ایک بڑا پلازا تعمیر کریں گے تو اس بڑے پلازا کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ الارم اور فائر فائٹنگ کا اپنا انٹرنل سسٹم بھی برقرار رکھیں. کراچی جیسے گنجان آبادی والے علاقے کے اندر اور شہر کے بالکل وسط اور قلب کے اندر، کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر مختلف شاپنگ سینٹر قائم ہیں، اگر ان کے شاپنگ سینٹر کا اپنا انٹرنل سسٹم نہ ہو اور ریسکیو کی ٹیموں کو یہاں سے مقررہ مقام تک پہنچنے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے. اور کراچی کے اندر اگر ٹریفک کی بات کی جائے گی، جو اس سے منسلک کرتے ہیں کہ رات کے دوران بھی پیک آورز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ شادی کے ایام میں شہریوں کی بہت بڑی تعداد شاپنگ کے لیے کراچی کے ضلع جنوبی کے ان مراکز کا دورہ کرتی ہے. تو مجموعی طور پر اس پلازا کے اندر 17 ایگزٹ تھے. مارکیٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 17 میں سے 4 ایگزٹ فعال تھے، باقی ایگزٹ غیر فعال رہے. تو یہ تمام کی تمام وہ صورتحال ہے کہ جن کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے. اگر انٹرنل سسٹم کو فعال رکھا جاتا تو صورتحال اس تک خراب نہ ہوتی. تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے فائر فائٹر ہیں، ان کے پاس یقینی طور پہ وہ مطلوبہ چیزیں اور مطلوبہ مہارت میسر اور موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران کسی بھی صحنے اور واقعے کے وقت ریسکیو کا خودکار عملہ اور خود مختار عملہ جو ہے کسی بھی تمام تر جدید آلات کے ساتھ اس آگ کے اندر جائے، جس طرح کے دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں. بالکل انور خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. افضل خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل، بتائیے گا آپ گل پلازا کے اس وقت کس طرف موجود ہیں اور کیسا دیکھ رہے ہیں سرچ آپریشن؟ کتنے افراد اب تک نکال لیے جا چکے ہیں؟ دیکھیے، میں اس وقت ایم اے جناح روڈ پر گل پلازا کے باہر موجود ہوں، جہاں پر اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اور اس سے اب سے کچھ دیر قبل ریسکیو 1112 کی جو ٹیمیں ہیں وہ گل پلازا کے ساتھ عمارت واقع ہے رمپا پلازا، وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں سے انہوں نے فائر فائٹنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. جو رضاکار ہیں یا فائر فائٹرز ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ کہیں کہیں بلڈنگ میں ابھی بھی آگ کے شعلے موجود ہیں اور کوئی شعلہ اگر نظر آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بجھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر اگر کہیں پہ کسی شخص کے پھنسے ہونے کی اطلاع ملتی ہے تو وہاں پر ملبہ ہٹایا جاتا ہے. تو مجموعی طور پر اس وقت دونوں کام جاری ہیں، ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے اور فائٹنگ بھی جاری ہے، اور ملبہ اٹھانے کے لیے امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں. امدادی رضاکار تینوں جو پہلو ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر قبل ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے بھی یہاں پر وزٹ کیا. یہاں پر جو تاجر موجود تھے انہوں نے ان کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے اور پھر اس کے بعد آزاد خان نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. تو میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا ہے کہ 14 اب تک جو ہے اس واقعے کے اندر، افسوسناک واقعے کے اندر 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. لگ بھگ 50 سے زائد افراد اس واقعے کے اندر اب تک لاپتہ ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سارے واقعے کی ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات جاری ہے. آزاد خان کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہونے کے بعد اگر کسی کی غفلت
غفلت اگر اس میں پائی گئی تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, قانونی کارروائی کی جائے گی. تاہم وہ یہ بات کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اور اس وقت یہاں پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور فائر فائٹرز اور ریسکیو ادارے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. گزشتہ شام سے جو آگ کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے تو ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے, تو اس میں اب تک جو ہے وہ انسانی اعضاء ملے ہیں. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ جو لوگ اگر اندر پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے بچنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں, لیکن موجزانہ طور پر اگر کوئی شخص اگر بچ گیا تو اسے ریسکیو کرنے کے لیے وہ آپریشن کر رہے ہیں. ہیومن باڈی ڈیٹیکٹر جو ہے وہ استعمال کیا جانا تھا, وہ ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا ہے. اس کے بارے میں فائر بریگیڈ حکام سے جو میری بات ہوئی تو ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اگر اندر کوئی شخص پھنسا ہوا ہوگا تو وہ جل چکا ہوگا اور اسے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن پھر ان کا کہنا تھا کہ وہ ہیومن باڈی ڈیٹیکٹر بھی استعمال کریں گے اور ریسکیو 1122 کے علاوہ ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال میں کام کر رہی ہیں. سر دست سب سے زیادہ جو ہے اب جس چیز پر کام کیا جا رہا ہے وہ ملبہ اٹھانے کے عمل پر کام کیا جا رہا ہے, تاکہ ملبہ اٹھایا جا سکے اور ملبہ اٹھانے کے دوران ہی اگر کوئی شخص اندر پھنسا ہوا ہے تو یا اسے نکالا جائے گا یا کسی شخص کی لاش بھی اگر ملنی ہوگی تو وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے. یہاں پر لوگوں کا رش لگنے کی وجہ سے بھی جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ بہت متاثر ہو رہی ہیں. اب سے کچھ دیر قبل رینجرز اہلکاروں نے یہاں پر جو لوگ کھڑے تھے ان کو یہاں سے ہٹایا اور بار بار ہدایت کی جا رہی ہے شہریوں سے کہ وہ اس مقام پر آ کر رش لگانے سے گریز کریں, لیکن شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ گئی ہے اور گلیاں ویسے بھی تنگ ہیں. پھر اس کے بعد امدادی جو ٹیمیں ہیں ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں, دیگر فلاحی اداروں کی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں, تو راستہ مسدود اور محدود ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے امدادی کارروائیوں کے دوران. اور اسی لیے شہریوں سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر اس جگہ کے قریب رش لگانے سے گریز کریں, کیونکہ اس وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امدادی ٹیموں کو. اچھا افضل, یہ بتائے گا کہ 33 گھنٹے آگ لگی رہی اور آتش زدگی کے باعث یہی خبریں آ رہی تھیں کہ جو تپش ہے وہ 600 ڈگری سے 700 ڈگری کے درمیان ہے, تو اب جبکہ کولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے تو کون سے مرحلے میں کولنگ کا عمل؟ دیکھیے 90% ان کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. کولنگ کا عمل جو ہے وہ پوری بلڈنگ کے اندر شروع نہیں ہوا ہے. جو پیکٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی تھی اور اس کو بجھا دیا گیا ہے, اور جہاں پر فائر بریگیڈ کا ایکسس ہے وہاں پر انہوں نے کولنگ کا عمل شروع کر دیا ہے. لیکن بڑا حصہ اس بلڈنگ کا ایسا بھی ہے جہاں پر ابھی تک فائر بریگیڈ کو ایکسس نہیں مل پایا ہے, جس کی وجہ سے وہ آگ بجھانے میں وہاں پر ناکام ہے اور وہاں پر آگ ابھی بھی بھڑکی ہوئی ہے. لگ بھگ 1500 سے 2000 گز کے احاطے پر پھیلا ہوا یہ گل پلازا تھا جو کہ اس وقت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے. کئی فلور جو ہے وہ اس کے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. عمارت کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں. بیک سائڈ سے اگر بات کی جائے عمارت جو ہے وہ تو مخدوش ہونے کے بعد مسمار بھی ہو گئی ہے, لیکن جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر بھی دیکھیں بلڈنگ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہی کے منظر پیش کر رہی ہے. ایک حصہ جو ہے وہ اگر ٹھیک بھی ہے تو اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ دراڑیں پڑ گئی ہیں, شگاف پڑ گئے ہیں, تو اس عمارت کو تو مخدوش قرار دے دیا گیا ہے. لیکن اب بھی جو ہے وہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں, کیونکہ جب ملبہ ہٹے گا تو اس کے بعد مزید صورتحال واضح ہو سکے گی, کیونکہ جو لوگ لاپتہ ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے, نہ صرف ان کے لواحقین میں, ان کے ورثہ میں, ان کے اہل خانہ میں, بلکہ تاجر برادری میں بھی. اور بار بار ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بلڈنگ میں آگ تو نہیں بجھائی گئی, بلڈنگ جل کر خاکستر ہو گئی, ان کا اربوں روپے کا کاروبار تو تباہ ہو گیا, لیکن اب کم سے کم جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے ورثہ کی داد رسی کے لیے کم سے کم یہ کام تو کیا جائے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ تو پتہ چلے. اگر کسی کوئی بچ سکتا ہے معجزانہ طور پر تو اس کو بچایا جائے, اور اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں کی جائے, جدید اکوپمنٹ کو استعمال کیا جائے اور تمام وسائل کو بروکار لایا جائے, اور جو لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو ہے حکومت اور انتظامیہ کوئی ہنگامی اقدامات کرے اور لگنا چاہیے, تاکہ اس کی وجہ سے یہاں پر جو ورثہ آ رہے ہیں یا جو کاروباری حضرات آ رہے ہیں تو ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی. لیکن پہلے دن سے ہی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صرف فائر بریگیڈ پانی پھینک رہی ہے یا مختلف جگہوں سے
اندر داخل ہو کر آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک کسی کو ریسکیو کرنے کا آپریشن جو ہے وہ شروع پوری طرح سے نہیں ہو سکا ہے, اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جا رہا ہوگا. افضل, عمارت مخدوش ہو گئی آپ نے بھی بتایا, اور کچھ حصے عمارت کے گر بھی گئے ہیں, تو ریسکیو ذرائع کا کیا بتانا ہے, ریسکیو ٹیمز کا کیا بتانا ہے, کن مشکلات اور کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو؟ دیکھیے, مشکلات سب سے بڑی جو مشکل پہلے روز سے ہے وہ یہ ہے کہ جگہ یہاں پر تنگ ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر ایکسس انہیں نہیں مل پا رہا. آگ اتنی بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور اندر جانے کا راستہ نہیں تھا. راستے نہ ہونے کی وجہ سے بھی امدادی ٹیموں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور اس وقت بھی جب آگ وہ کافی حد تک بجھا چکے ہیں, تو اب جب ملبہ اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے تو اس دوران بھی انہیں یہی مشکلات ہے کہ آنے جانے کے راستے جو ہے وہ مسدود ہیں. اس کی وجہ سے گاڑیاں پھنس جاتی ہیں آتے جاتے, اور امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ اس وقت کسی جگہ سے ملبہ اٹھانے کا کام کر رہے ہیں, تو کسی مقام کے اوپر اگر آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو آگ بجھانے کے لیے بھی جو فائر فائٹرز ہیں وہ الرٹ ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمپا پلازا جو اس گل پلازا کے بالکل ساتھ تجارتی مرکز ہے, وہاں سے یہ فائر فائٹرز جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو مسلسل ان کی جانب سے امدادی کارروائیاں اور یہ جو آگ بجھانے کا سلسلہ ہے وہ دونوں ایک ساتھ جاری ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ جو ورثہ ہیں ان کی جانب سے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو لاپتہ افراد کے ورثہ ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو تیز کیا جائے. جس جگہ پر آگ بجھ گئی ہے, جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 90% بلڈنگ کے اندر آگ بجھ چکی ہے, تو ورثہ کہتے ہیں کہ اگر آگ بجھ گئی ہے تو اب فائر فائٹنگ کا مرحلہ اگر جس مقام پر ختم ہو گیا ہے تو وہاں پر جلد از جلد ریسکیو کا کام شروع کیا جائے اور جدید آلات استعمال جائیں, اور جو لوگ اگر لاپتہ ہیں تو ان کا کچھ سراغ لگایا جائے. تو یہ کاروائیاں ابھی جاری ہیں اور لوگوں کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے. صورتحال گزشتہ روز سے اب تک جو کی تو ہے, آگ جو ہے وہ جلتے جلتے خود جو ہے وہ بجھ گئی ہے, اور بلڈنگ اس وقت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے. تاجروں کا اربوں کا نقصان ہو گیا ہے, اور لاپتہ افراد کے جو ورثہ ہیں وہ بالکل, اور ورثہ کی جانب سے بھی بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ ریسکیو آپریشن کو جلد از جلد مکمل کیا جائے, شروع کیا جائے, تاکہ وہ اپنے پیاروں کو دیکھ سکیں. انور, آپ کی جانب آئیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ اندر جو لوگ موجود ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے ورثہ, ان کے اہل خانہ باہر موجود ہوں گے, کسی سے بات ہوئی ہے آپ کی, ان کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں, ان کے ورثہ یہاں پر موجود ہیں. ان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو انتظامیہ ہیں وہ ایسے جدید آلات استعمال کریں جو کہ ان کے لوائقین ہیں, جو کہ ان کے پسماندگان ہیں, جو کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے. ایک بڑی تعداد کے اندر جو کم و بیش 50 سے زائد بتائی جا رہی ہے وہ بھی اس وقت گل پلازا کے مختلف پورشن کے اندر موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کام کیا جائے گا تو اس کیمپ کے اندر بالکل تیزی نظر نہیں آ رہی. گزشتہ 36 گھنٹے سے یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ مختلف ریسکیو اداروں اور فائر فائٹر کی جانب سے صرف پانی کا استعمال کیا جا رہا ہے. پانی کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ راستے کے جہاں پر اس وقت کولنگ کا عمل تقریباً مکمل کیا گیا, 90% وہ حصہ جو کہ داخلی حصہ ہے گل پلازا کا, اور گل پلازا کے دائیں اور بائیں جانب, تو وہاں سے ریسکیو کے کام کو تیز کیا جا سکتا ہے. تاہم وہ کام بھی تاحال تیز نہیں کیا جا سکا. اس کی بنیادی وجہ سے یہ بن رہی ہے کہ ملبہ اٹھانے کے اندر مشکلات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کرنے میں مشکلات ہیں. ان کے پاس ہیومن ڈیٹیکٹر کا استعمال انہیں گزشتہ راستے کے لینا چاہیے تھا, وہ ڈیٹیکٹر کا استعمال انہوں نے رات سے نہیں کیا, تو جس کی وجہ سے خاصی مشکلات رہی. اس وقت ورثہ جو یہاں پر موجود ہے وہ انتہائی اذیتناک صورتحال سے دو چار ہیں. ان کی کام سے یہ اپنے طور پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے ریسکیو کے عمل کو تیز کیا جا سکے. ریسکیو کا عمل تیز اس وجہ سے نہیں ہو سکے گا کہ راستے جو ہیں وہ انتہائی محدود ہیں, اور اس وقت جو پانی ہزاروں ملین گیلن جو پانی استعمال کیا گیا تھا وہ پانی بھی اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے. لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس ریسکیو کے کام کے اندر ایک بڑی رکاوٹ ہے. اگر مقامی انتظامیہ, بلدیاتی ادارے اور ضلع انتظامیہ ایک مؤثر پلاننگ کے ساتھ سامنے آتے تو کم و بیش 36 گھنٹے کے اندر اندر اس آپریشن کو بآسانی مکمل کیا جا سکتا تھا, جو کہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ اس وقت آگ کی جو انٹینسٹی تھی وہ بدستور برقرار ہے. پچھلے حصوں کے اندر بدستور آگ کی شدت برقرار ہے. البتہ وہ حصے کہ جہاں پر آگ پر کسی حد تک قابو پایا گیا ہے وہاں بھی ابھی صرف ملبہ اٹھایا جا رہا ہے اور دیگر کام تاحال یہاں پہ التوا کا شکار ہے. بہرحال جو تاجر ہیں, جو ورثہ ہیں, جو متاثرین ہیں وہ شدت غم سے یہاں پہ نڈال بھی نظر آتے ہیں. اب ان کا صرف ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ کسی بھی صورت جو وہ افراد جو مسنگ پرسن ہیں, جو لاپتہ ہیں, جو اندر کس حالت کے اندر ہیں, ان کو فوری طور پر نکالا جائے. اس کے بعد صورتحال سے ان کے اہل خانہ کو آگاہ کیا جائے, اور اس وقت یہاں پہ ریسکیو آپریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے امدادی کامیں بھی جاری ہیں. جی, امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں. افضل, آپ بتائے گا, فائر بریگیڈ حکام کا کچھ بتانا ہے کہ کولنگ کا عمل کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟
جی دیکھیے، فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے حوالے سے ابھی وہ فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آگ بہت بڑے احاطے پہ پھیلی ہوئی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر کیمیکلز، کاسمیٹکس کی اشیاء، پرفیوم اور دیگر جو گفٹ آئٹم اور اس قسم کی چیزیں تھی، کپڑا تھا بہت زیادہ، تو جو ہے وہ آگ مکمل طور پر خط کے بعد جو ہے وہ کولنگ کا عمل پوری بلڈنگ کے اندر پھر شروع کیا جائے گا۔ تاہم جس جگہ پر آگ کسی حصے کے اندر مکمل طور پر بجھ گئی ہے وہاں پر کولنگ کا عمل بھی جاری ہے، لیکن کولنگ کا عمل مکمل ہونے میں بھی کئی گھنٹے لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو بھی تیز کیا جائے گا۔ لیکن جو یہاں پر لاپتہ افراد کے ورثاء آ رہے ہیں وہ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کو مزید تیز کیا جائے اور اس کے اندر خاص طور پر جدید آلات استعمال کیے جائیں، یعنی کہ ہیومن باڈی ڈیٹیکٹر کو استعمال کیا جائے تاکہ انسانی جانوں کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، کیونکہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ بے یقینی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ ورثاء بہت زیادہ پریشان ہیں اور بار بار ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ ریسکیو آپریشن کو جو یہاں پر جو امدادی ٹیم ہے وہ ریسکیو آپریشن کو تیز کریں۔ ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے، لیکن ملبہ اٹھانے کے کام کے دوران مشکلات جو پیش آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ایم اے جناح روڈ کے اوپر جس جگہ میں موجود ہوں وہاں پر گرین لائن منصوبہ جاری تھا، جس کی وجہ سے جو ایم اے جناح روڈ کی دونوں سڑکیں ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اسنورکلز اور دیگر گاڑیاں آئیں تو اس میں جگہ ویسے ہی تنگ ہو گئی۔ اب تیسری صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ شہری بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، بار بار پولیس اور رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ انہیں وہاں سے ہٹا رہے ہیں، لیکن پھر بھی شہری آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ ہو یا عیدی کے رضاکار ہوں ان کی گاڑیوں کو آنے جانے میں بہت مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ شہریوں کے اندر سیوک سینس نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں اور بلڈنگ کے اندر جانے کے جو راستے تھے وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گیٹ نمبر 1، 2 اور 7 تو مکمل طور پر بند تھے، باقی جو گیٹس تھے اس سے جو ہے وہ فائر بریگیڈ کے جو اہلکار ہیں وہ اندر داخل ہو کر فائر فائٹنگ یا ریسکیو کا کام کرتے تھے، اور بلڈنگ کا جو پچھلا حصہ ہے وہ چونکہ خود ہی زمین بوس ہو گیا تھا، مسمار ہو گیا تھا، تو اس کے بعد وہاں سے ایک راستہ بن گیا تھا اور وہاں سے بھی امدادی ٹیمیں اندر داخل ہوئی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہی سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز سے کہ بالکل یہی سلسلہ جاری ہے اور ریسکیو ٹیمز کو بھی چیلنجز درپیش ہیں، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ کولنگ کے عمل میں بھی ابھی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان انور خان اور افضل خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔